اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یقین کریں یہ جو درود پڑھنے کی توفیق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور یہ جیتا جاگتا کرشمہ ہے، کیونکہ ہر روز اس کی برکت سے ہماری زندگی میں کیا کیا سکون آتا ہے، کیا کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، کن کن پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب ہر روز ان کی بارگاہ اقدس میں ہمارے درودوں کے گجرے لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہوں گے۔ تو پھر ہم کیوں عطا کی پرواہ کریں؟ یہ کیوں نہ دیکھیں کہ رحمتوں کے کتنے عظیم خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں؟ پھر ہماری مرضی محبت سے پڑھیں یا مطلب سے، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ یہ وہ عنایت ہے جہاں کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں آپ کو درود پاک لکھنے کی فضیلتوں اور برکتوں کے بارے میں بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندوں کے مشاہدات گوش گزار کیے۔ آج اسی سلسلے میں آپ کو چند عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے لکھے ہوئے درود پاک کے کچھ صفحات بھی دکھاؤں گی، اور درود پاک لکھنے سے جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں ان بزرگان کے مشاہدات بھی سناؤں گی انشاءاللہ، جس سے آپ بھی درود پاک لکھنے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اور آج اس ویڈیو کے کمنٹس میں درود پاک کا وہ صیغہ جو آپ ورد کرتے ہیں لکھیں گے، تاکہ آپ کے لکھے ہوئے درود پاک سے فرشتے آپ کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں خیریں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ۔ دلائل الخیرات جو درود شریف کی جامع کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی کتاب لکھی اور اس میں مجھ پر درود لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص پر درود بھیجنے میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا۔ وہ شخص آسمان پر فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت نے نماز کے بعد اس شخص سے دریافت کیا، تمہیں یہ اعزاز کس طرح حاصل ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا، جب میں کوئی حدیث شریف لکھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اس میں گرامی آتا تو اس کے ساتھ درود شریف ضرور لکھتا، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن قواریر بیان کرتے ہیں، میرا ہمسایہ ایک کاتب تھا، اس نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک روز ان کو خواب میں دیکھا، وہ بے حد خوش نظر آئے، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اے دوست، باری تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ آپ اتنے خوش ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ جس کو نہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کبھی میرے دماغ نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ حضرت عبید اللہ نے دریافت کیا کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے تھے جس سے آپ کو یہ صلہ ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کتابت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، اس کے آگے میں نے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہماری اولاد کو درود پاک پڑھنے اور لکھنے پر لگا دیں اور اپنے راستے میں قبول کر لیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔